اب بڑھاپا آ گیا ہے، اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے ذرا مشکل سی ہو گئی، ورنہ ہمیشہ کام ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا۔ ہاں، تو آپ مقتدائے قوم بن رہے ہیں۔ اسی لیے ایک بات اور سنو، بزرگان دین فرماتے ہیں جو بزرگوں کی آخری زندگی دیکھے گا وہ کبھی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، جو شروع کی ان کی زندگی دیکھے گا وہ منزل پہ پہنچے۔ تھوڑی بڑی بات ہے 50 سال سے گرمی نہیں لگی ہوگی، جب تو ایسا بجلی کا بھی دور نہیں تھا، ہے نا، 50 سال میں ایسی بجلی نہیں تھی، اور پنکھا نہ خود کیا نہ کسی سے کرایا، 50 سال تھوڑے ہوں، سمجھ میں آئی؟ اب کیا کہیں ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہاں تجھے نہیں ہو سکتا ایسا کیسے، کیونکہ تیرے تو کولر لگ رہے ہیں، اے سی لگ رہی، پنکھے لگ رہے ہیں، تجھے کیسے ہو سکے؟ ان کو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جب بڑھاپا آ گیا اور کمزوری پیدا ہو گئی، اب گرمی ستانے لگی زیادہ، اب اللہ نے انتظام فرمایا۔ کیا انتظام کیا؟ بجلی آ گئی، پھر بجلی کے ساتھ انورٹر بھی آ گیا، اور انورٹر آ گیا تو پھر جنریٹر بھی آ گیا، اور پھر جنریٹر ایک نہیں دوسرا بھی آ گیا۔ حضرت نے فرمایا اس کی کیا ضرورت تھی، جہاں تو جنریٹر ہے۔ فرمایا حضرت کسی دن یہ بھی خراب ہو گیا تو کیا ہوگا، دوسرا تو چالو ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے، بجلی کرنٹ بھاگ جائے تو انورٹر بھی بند ہو جائے تو جنریٹر، وہ بھی بند ہو جائے تو دوسرا جنریٹر، اس میں تو بجلی صحیح ہو ہی جائے گی، نہیں ہو جائے گی۔ یہ کس کی مدد آئی آخر میں؟ اللہ کی۔ اللہ کے لیے انہوں نے اپنے کو کھپایا اور مٹایا تھا، جب اللہ نے آخر میں فتوحات کے دروازے کھولے۔ ہم یوں چاہ رہے ہیں جیسے حضرت جی کی ٹھاٹ تھی، ہمیں بھی حضرت جی بن کے بیٹھو، من لے اپنے گھر میں حضرت جی بنو جائیے، فوٹو ڈالو جائیے موبائل میں ایسا حضرت جی ہوں، فلاں لوگوں سے پوجواؤ جائیے، جھوٹی سچی کچھ بھی نہیں، دل بھی پاس نہیں۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ کچھ بھی پلے سودا نہیں ہے، خام خواہ کا ڈھونگ ہے، حقیقت تو کچھ اور ہے۔ اس کو فرما رہے ہیں آپ مقتدائے قوم بن رہے ہیں، طالب علموں سے کہہ رہے ہیں آپ خادم القوم بن رہے ہیں، پہلے اپنی خدمت تو صحیح کرنی چاہیے۔ تو عرض کیا جا رہا ہے کہ مقصود کیا ہے؟ مقصود حسن کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو احسان کے معنی کیا ہوئے؟ اعمال میں، عقائد میں، اخلاق میں، ہر چیز کو حسن کے ساتھ انجام دیتے رہنا چاہیے۔ یہ ہے مطلوب، یہ ہے مطالبہ۔ اگرچہ کاننا کا تراہو کا مصداق اس وقت صراحتاً نہیں ہے، اگرچہ فإنہ یراک کا مصداق اس وقت نہیں ہے، لیکن مصداق ہے۔ کیوں؟ خیال غیر سے خالی ہے اور اپنے خیال کو غیر کی طرف نہیں لگایا، یہی اخلاص ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عجیب بات، سمجھو ذرا غور سے۔ اپنے خیال کو غیر سے نہیں لگایا، یہی اخلاص ہے۔ جیسے روح نکلنے کا وقت زبان پر کلمہ طیبہ نہیں ہے نا، چہرے بھی کالا پڑ گیا، حضرت جی کا اس تہجد گزار حاجی کا چہرہ کالا پڑ گیا، منہ پھڈا ہو گیا، سمجھ نہیں رہے؟ بیماری سے بیماری ہوتی ہے نہیں؟ بیماری ہے آخری وقت کی۔ اپنے خیال کو غیر کی طرف اس نے نہیں لگایا، یہ اخلاص والا ہے۔ اگرچہ اس وقت میں اس کے حالات بوجہ بیماری کے ایسے ہو گئے، جیسے روح نکلنے کا وقت زبان پر کلمہ طیبہ نہیں ہے، دل میں بھی اس وقت حضور نہیں ہے، دل بھی اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہے، لیکن باہوش و حواس، ہوش کی حالت میں غیر کا خیال نہیں۔ اس نے تو اتنی مشق کر رکھی ہے، اس نے تو اتنی محنت اٹھائی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کا خیال بھی دل میں تصور نہیں آنے دیتا۔ تصحیح عقیدے کے خلاف قلب میں خیال نہیں لایا تو ایمان ہی پر خاتمہ۔ سبحان اللہ، بولو خوشخبری ہے کہ نہیں؟ اب بیٹھے اس کے بعد کلمہ پڑھے وہ پڑھتا ہی نہیں، دیکھو کلمہ بھی نہیں پڑھا، نہیں حجی جی نے، مولوی صاحب نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، گھر والے پڑھے تو پڑھائی۔ تو فرماتے ہیں حضرت یہ خیال دل میں نہیں لایا غیر اللہ کا، اس نے اپنے عقیدے کو صحیح رکھا اللہ کے ساتھ، اب ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہے۔ اگرچہ اس وقت نہ دل میں تصدیق کا اظہار ہے، استحضار ہے، نہ زبان پر اقرار ہے، لیکن چونکہ اس کے خلاف کا تصور اور خیال نہیں ہے تو ایمان ہی پر خاتمہ ہے۔ یہ مثال ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے
آخر میں اللہ والوں کو جو پردے میں رکھتے ہیں اس لیے کہ بیماری ہے، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، فالج پڑ گیا، کچھ اور ہو گیا، تو کیا خبر ہے منہ کیسا ہو گیا، ہاتھ پیر کیسے ہو گئے، جب حضرت جی کا کیسی شان تھی اور اب کیسی شہادت ہو گئی، تو اگر ہم ہر لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی دکھانے کی تو یہ کیا خبر یوں کہیں گے میں اللہ والا ہوتا تو ایسی حالت کیوں ہوتی؟ دیکھا، اللہ والا ہوتا تو ایسی حالت کیوں ہوتی؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اب سمجھ جاؤ گے۔ ایک حضرت جی اور ایک آپ دونوں ایک ناؤ میں چل رہے ہیں اور پانی خوب زوروں پر، بڑا سارا گہرا پانی، ناؤ چلنے جو طوفان نے جو ماری ٹکر، ناؤ اڑل گئی اور حضرت جی بھی اور آپ بھی اس میں گر گئے پانی میں اور ڈوب کے کھا رہے ہیں، کوئی ہاتھ پیر چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو بولو کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ اللہ جان بچائیے، ارے بھائی پکڑو، ارے بھائی جان بچاؤ، یوں کہو گے کچھ اور کہو گے؟ بولو کیا کہو گے؟ بچاؤ بچاؤ کرو گے نہیں کرو گے؟ اور اسی بچاؤ میں اس کی موت آگے روح نکل گئی، ڈوب گیا۔ تو ایمان پر اس کا خاتمہ ہے، کیوں؟ زندگی میں اللہ کے علاوہ غیر کو دل میں آنے نہیں دیا۔ اس کا خاتمہ کہیں پر ہوا؟ ایمان۔ ایک صحابی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انتقال کا وقت آیا، گھر والے کلمہ پڑھنے لگے زور زور، کلمہ پڑھو وہ نہیں زبان سے نکل رہا، ان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عربی جاننے والے، تو انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے جو معبود ہونے کے قابل ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آنکھیں بند کر کر دو ہیں، کیا کہا؟ گھر والے رونے لگے، یہ کیا ہوا؟ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا عابد زاہد متقی پرہیزگار، ہم کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں کہ اللہ دو۔ گھر والے رونے لگے۔ وہ رونے کی بات ہی تھی کہ ہمارے ابا کا، ہمارے بھائی کا، ہمارے بیٹے سبھی جس کے جو رشتے دار تھے کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو ہمارے بیٹے کا آگے کیا بنے گا؟ جہنم کا فکر انہیں تھا نا، ہمیں تو نہیں ہے۔ تو وہ زیادہ روئے، اللہ سے دعا کی یا اللہ کرم کر دے میرے بھائی پہ، میرے بیٹے پر، میرے ابا پر، اپنے اپنے طور سے دعا کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوش عطا فرمائی، اللہ نے تھوڑی دیر کے بعد ہوش عطا فرمائی، افاقہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا ارے کیا کہہ رہے تھے تم؟ کیوں چپٹے پڑے تھے میرے؟ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ تمہیں پتا میری کیا حالت ہو رہی تھی؟ تم مجھے کلمہ پڑھانے کے چکر میں اپنی بیماری میں پریشان، تم مجھے کلمے کے اس میں اسی لیے حکم یہ ہے مرنے والے کو کلمہ پڑھنے کو نہ کہو، اس کے پاس زور سے پڑھو تاکہ اس کی آواز کان میں آ کے وہ خود ہی پڑھ لے۔ تو یوں فرمایا تم کلمہ پڑھنے کو بار بار مجھے ادھر سے تم پریشان کر رہے تھے، ادھر سے شیطان پریشان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا شیطان مجھے اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ایمان لانا کیسے ضروری ہے؟ اللہ پر ایمان لانا بس یہ ہے ایمان۔ تو شیطان مجھے یوں کہہ رہا تھا، دھوکے سے جال ڈال رہا شیطان۔ تو میں اسے کہہ رہا تھا، منہ تو زبان تو میری اٹھ نہیں رہی تھی، مگر میں اس سے کہہ رہا تھا دونوں کا ماننا ضروری ہے، اللہ ہی نے تو کہا محمد رسول اللہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو بولو دل میں ایمان تھا جب تو اشارے چل رہے تھے دو ہیں۔ گھر والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو یوں کہہ رہا ہے اللہ دو ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے فرماتے ہیں دل میں سے غیر اللہ کو اب نکالو، اب اللہ نے فرصت دے رکھی ہے تمہیں۔ جب تم بیڑیوں میں اور سڑکوں پر اور دوسروں کے بیٹھکوں میں اور گلیوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہو، اس وقت کو خرچ کرو، اس وقت کو حرام ہے فضول خرچی میں جانا، اس وقت کو کام میں لاؤ تاکہ دل کے اندر اخلاص پیدا ہو۔ تو مثال سمجھ میں آ گئی؟ اتفاق سے آگے جا کر پانی اتنا آ گیا کہ ڈوب رہا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہے۔ مسئلہ کیا ہے اس کا خاتمہ؟ وہ ڈوب رہا ہے اور وہ چلو چلو بچاؤ بچاؤ میں ڈوبا ڈوبا
میں ڈوبا یوں کرتے کرتے ہی اسی میں ڈوب گیا. زبان پر کلمے کا نام نہیں, لوگوں کو پکارتا رہا, نہ دل کے اندر تصدیق ایمانی اس کے حاضر ہے, کیونکہ اس کو تو اپنے بچاؤ کی فکر ہے نا. لیکن پھر بھی خاتمہ ایمان پر ہے. تو جس طرح وہ مصداق مومن ہے, ایسے ہی یہ کاننا کا تراہو کا مصداق فَإِنَّهُ يَرَاكَ کا مصداق ہے, اگرچہ حضور قلبی فَإِنَّهُ يَرَاكَ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ اپنے کو ہمیں کہاں موڑنا ہے اور کس طرح موڑ کے چلنا ہے اور کہاں تک ہم اب تک پہنچے ہیں, ہمارا کیا حال بنے گا موت کے وقت میں اور آگے کے وقت میں, اس کی تیاری پہلے سے کرو. ایک سور کو دیکھا تھا کسی نے جنگل میں, لکڑی پہ یوں دانت تیز کر رہا ہے, رگڑ رہا ہے. کسی نے کہا کیا بات ہے, کوئی شکار نظر آ گیا کا جو دانت تیز کر رہا ہے؟ کہنے بے وقوف, جب شکار آئے گا جب دانت تیز کروں گا اتنے وہ بھاگی جائے گا. پہلے سے تیار کر کے رکھو نا, جب شکار آئے گا حملہ کروں گا, ہے نا. کیا خبر کس حال میں ہماری موت آئے گی. لیکن اس وقت میں آدمی گھبرا کر کیا کہے گا, تو وہ کچھ بھی نکلے زبان سے اس کا اعتبار نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی نظر دل پر ہے, اس لیے دل میں اللہ کو بھرو. مجلس کے بیچ ہی میں, جب مجلس ہو رہی تھی یہ حضرت کے یہاں, تو ایک آدمی اپنے کسی کام سے آئے. تو جمعے کے علاوہ جو مجلس ہوتی تھی حضرت کے یہاں, جمعے تو اس طرح ہوتی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں, اور جمعے کے علاوہ جو مجلس ہوتی تھی صبح کو 9 بجے سے 12 بجے تک, اس میں لوگ ایسے بیٹھتے تھے لمبے. مجلس خانے میں ادھر بھی لائن لگی, یوں بیٹھے ہیں سب کے چہرے حضرت کی طرف, بیچ میں جگہ خالی رہتی تھی. تو بیچ میں اگر کوئی آتا تو بیچ میں اسے اشارہ کر کے بلا لیتے, یہ طریقہ تھا. تو فرمایا دیکھو بھائی, ان سے معلوم کرو, اپنے کام کے لیے آئے ہیں, پہلے وہ خالی ہو جائیں. دیکھو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ باہر جا کر بیٹھ جائے. میں ابھی کہہ رہا تھا کوئی ایسا نہیں ہے جو باہر جا کر بیٹھ جائے, اور ایسا کوئی شخص آئے اپنے کام کے لیے تو اسے سمجھا دیا کریں کہ مجلس ہو رہی ہے, اتنے بجے مجلس سے فارغ ہوں گے, اس وقت ملنا, اب مت جاؤ. تو باہر کوئی اگر بیٹھ جائے تو سمجھا دے, تو آنے والوں کو بھی اور حضرت کو بھی پریشانی نہ ہونا. لیکن نہیں, حضرت خود بٹھاتے نہیں پہرے دار, دوسرا کوئی خود سوچتا نہیں, اس لیے لوگ بیچ میں ہی آ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اٹھنا تو نہیں چاہتے تھے. جب یہ فرمایا, اس پر ایک صاحب اٹھ کر باہر گئے اور فرمایا کہ یہ آدمی اٹھنا تو نہیں چاہتے تھے مجلس سے, اس لیے کہ میں نے شرط لگا دی تھی کہ ایسا آدمی جس کو مجلس میں بیٹھنا نہیں, مجلس کے وقت باہر بیٹھ جایا کرے. جس کو یہاں بیٹھنا ضروری نہیں, وہ نہیں, جس کو ضروری نہیں ہے وہ بیٹھ جا کر, یہ ضروری ہے وہ یہاں بیٹھے. وہ دیکھو 2-3 اور آ رہے تھے, تو حضرت نے فرمایا دیکھو وہ 2-3 اور آ رہے ہیں. تو حاضرین میں سے بعض نے ادھر کو دیکھا, جو حضرت نے کہا نا دیکھو 2-3 اور آ گئے, یہ تو آ ہی رہا تھا, ایک 2-3 اور پیچھے آ گئے. تو جو وہاں بیٹھے تھے مجلس میں, مجلس سن رہے تھے, انہوں نے یوں ادھر کو دیکھا, آنے والوں کو دیکھا. تو ارشاد فرمایا یہ بھی ایک مسئلہ ہے, مجلس میں بیٹھنے والوں کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے, ایسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس مجلس کے اندر بیٹھنے کا جو مقصد ہے, یعنی یہ کہ ذہن اور خیال ادھر ادھر نہ چلے, بس جو کہا جا رہا ہے اس کی طرف چلے اور وہ لیتے رہو, اوپر کو چلتے رہو. مجلس کے اندر دین کو کی تکمیل کرنے کے لیے, دین کو مکمل کرنے کے لیے اس طرح بیٹھیے, نہ کہ مجلس کا ادب اور اس کا شخصی ادب بذات خود مقصود نہیں. یہ مقصد نہیں کہ حضرت جی کے سامنے بیٹھے تو یوں بیٹھ کے, نہیں, مقصد اصل یہ ہے کہ جیسے یہاں بیٹھے ہیں ایسے دل دھیان بھی یہیں رہے, کہیں اٹھ نہ جائے. ایسے بیٹھے سب لوگ, کچھ نے ادھر کو دیکھ لیا, تو ان دیکھنے والوں کو نصیحت ہو رہی ہے نا. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کوئی صاحب آئے باہر سے اور وہ سیدھے آئے حضرت کی طرف کو,
تو میں نے دیکھا خود بعض لوگوں نے مجلس والوں نے یوں دیکھا، اس طرح یوں دیکھ کے اپنا بیٹھے سیدھے بیٹھ گئے، بعض نے یوں دیکھا ذرا سا آنکھیں اٹھا کے دیکھے، اور بعض نے سر نہیں ہلایا، یوں کنکھیوں سے دیکھا اور یوں بیٹھ گئے. میں دیکھ رہا تھا سب کے انداز. بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے کنکھیوں سے بھی ادھر کو نہیں دیکھا. کون آ رہا ہے، کون دنیا ہے، ہمیں کیا لینا، دنیا آ رہی جا رہی ہے، ہمیں کیا مطلب. کنکھیوں سے بھی انہوں نے نہیں دیکھا. تو ایک صاحب دیکھتے ہی رہے، وہ آگے بیٹھ گئے، جب بھی دیکھتے ہی رہے، اسے دیکھ وہ ہٹا ہی نہیں ہٹا دیکھنے سے. تب حضرت نے ان سے فرمایا تم ان کو کیا دیکھ رہے ہو اب تک؟ اور دیکھنا نہیں تھا، کہاں بیٹھے ہو؟ اور اگر دیکھ لیا تھا تو دیکھنے کے بعد نظر ہٹا لینی چاہیے تھی. دیکھتے ہی رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اب ان کو ٹوک رہے ہیں. پھر حضرت نے اس نصیحت کو میٹھا بنایا. کیا میٹھا بنایا؟ ارے بھائی یہ تو بتاؤ، کیا ادھر کوئی اور حسین نکل آیا تھا؟ دیکھا آپ نے، کیا ادھر کوئی اور حسین نکل آیا تھا جو ادھر کو دیکھنا شروع کر دیا، دیکھتے ہی رہے؟ دعوی محبت مجھ سے، دعوی محبت مجھ سے، پیسے خرچ کر کے گھر سے آئے ہو اور مجلس میں بیٹھنے کا آج موقع ملا ہے، اور نظر دعویٰ غلط ہو گیا نہیں ہو گیا؟ نہیں ہوا. کیا ادھر کوئی اور حسین نکل آیا؟ حضرت نے یہ فرمایا. یعنی اس بات کو جو نصیحت کڑوی تھی اس کو میٹھا بنا دیا. انداز دیکھیے، اللہ نے عجیب مقام عطا فرمایا تھا. ایک عورت چلی جا رہی تھی، لڑکی بڑی حسین، ادھر سے ایک نوجوان آ رہا تھا. اس نے جو اس کی طرف کو دیکھا، اس کی چال عجیب، اس کی حسن عجیب، اس کی جوانی عجیب، بس دیکھ کیسا عاشق بنا وہیں کھڑا ہو گیا. اسے گھورتا ہی رہا. وہ آگے کو چل کے پیچھے کو مڑ کے دیکھا، اب بھی دیکھ رہا ہے. آگے کو چل کے پھر اس نے دیکھا، اب بھی کھڑا ہے وہیں دیکھ رہا ہے. تو وہ واپس آئی. آگے کہا کیا بات ہے، تو اچھا خاصا جا رہا تھا، چلتا چلتا یہاں جام لگ گیا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب سے تجھے دیکھا ہے زندگی بیکار ہے، اب تو تیرے بغیر میں میری زندگی بیکار ہے، وقت تو ہو یا میں ہوں، ورنہ زندگی ختم. اس نے کہا بس اتنے سے بھی ہار مان گیا؟ کیسا تیرا ظرف ہے، تو نے دیکھا ہی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ تو مطلب یہ ہے میری بہن مجھ سے کہیں زیادہ ہے، چاند سورج بھی اس پہ قربان ہے، ایسی تو نے دیکھی نہیں ہوگی، میری بہن مجھ سے اتنی خوبصورت. انہوں نے کہا کہاں ہے؟ اب وہ پیچھے آ رہی ہے، پیچھے سے ادھر سے ہی میرے پیچھے آ رہی ہے. یہ کہے گا وہ تو آگے کو چلی، اور آگے چل کے اس نے یوں مڑ کے دیکھا پیچھے کو، دیکھا تو یہ ادھر کو چل دیا. جہاں کو نے بتایا تھا پیچھے سے آ رہی ہے، ادھر کو چل دیا. جب ادھر کو چلا تو وہ جھپٹ کے آئی اور آگے پیچھے سے ایک مارا اس کے تماچے، اور مار کے کہا تو یوں کہہ رہا تھا کہ میں تجھ پر فدا ہوں، میری زندگی اب بیکار ہے، جب تو مجھ پر فدا تھا تو غیر پر نظر کیوں گئی؟ سمجھے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو بھی حق حاصل ہے کہ نہیں؟ یوں کہتے ہمیں تھپڑ مارے، کہہ سکیں نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ؟ جب میری اتنی بڑی پاور، میں اتنا حسین، میں نے دنیا کو حسن بخشا، تو میرے پاس حسن کے کتنے خزانے ہوں گے، اور میں خود کتنا حسین. مال میرے پاس، احسان میرے تمہارے اوپر سب سے زیادہ، تو میرے سے بڑا دوسرا تمہارا کون ہو سکتا ہے؟ رب، تمہارا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لڑکی نے تماچا مارا اس نوجوان کے. تو یوں فرماتے ہیں کہ جب نظر دعوی محبت مجھ سے اور نظر غیروں پر، کھڑی سمجھ میں. اب کیا کرو گے؟ جاتے چھوڑ دو گے سب دھندا، بھینس بھی، کاروبار بھی، بس اللہ ہی اللہ، باقی خیر سے اللہ. یوں کرو گے؟ نہیں، یوں کرنا ہے. باہر تو چاہے تمہارے پاس کونٹلو سونا ہو، لیکن اندر دل میں اللہ ہو. سمجھ میں آگے؟ ہو سکے نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا کہ باہر تو مال خوب ہے لیکن اندر دل میں. ایک آدمی نے باغ خریدا اور باغ لے کر اس میں رہا کچھ دن، 2-4 دن. اس میں اس کے بعد دیکھا بھائی پھل تو بہت تھوڑا سا ہے اور اتنا تو نقصان ہوگا بہت، ہم تو مارے جائیں گے. ہم تو نفع سمجھ رہے تھے مگر اب تو دکھائی دے رہا نقصان. انہوں نے کہا بھائی جلدی چلو حضرت کے پاس.
اور جا کے ٹوٹا نہ پکڑ لو، جان بچ جائے گی، پہلے اندازہ مارے جائیں گے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ باغ تھا، ان کے پاس پہنچے اور جا کر حضرت ٹوٹا نفع کر لو۔ کہا کیا بات ہوئی؟ فرمایا ہم جو امید لے کر آئے تھے باغ میں وہ ہوا نکل گئی، سب بیکار ہو گیا، اب تو ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم آگے کا نقصان نہیں بھرنا مشکل ہے، ابھی کا تھوڑا سا بھر لیں گے، بس ٹوٹا نفع کر لو، جو جرمانہ رکھتے ہو رکھ لو، اپنا باغ واپس۔ حضرت نے فرمایا بھائی ٹوٹے نفع کی بات کیا ہے، جب تمہاری پسند نہیں ہے تو تم ہمارا باغ چھوڑ دو، جاؤ اپنے گھر، جاؤ اپنے گھر۔ بہت اچھا، اور وہاں سے نکلے چپ کے اور باہر نکل کے باغ ہے، کہنے اللہ تیرا شکر جان بچ گئی، اللہ تیرا شکر ہے جان بچ گئی۔ تو بڑا آدمی ہے بھائی، ٹوٹا نفع تو ایسا کر دیتے، چھوٹے مارتے، باغ لیا تھا۔ تو اس کے بعد جب وہ گئے تو پیچھے پیچھے ایک نوکر آیا، ارے بھائی حضرت بلا رہے ہیں، کہنا بس بھائی مارے گئے، اب تو دل میں کھٹکا تھا نا، مارے گئے۔ اب واپس آئے، حضرت نے فرمایا کیسا جی ہو؟ فرمایا جی 2-3 ہیں۔ فرمایا کیا امید کر کے آئے لی تھا تم نے باغ؟ سوچا تھا 100-200 ہمارے حصے میں آ جائیں گے، 200-250 روپے حصے میں آ جائیں گے نفع کے، یہ سوچا تھا حضرت جی، اور کیا بتاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا، خزانچی سے فرمایا ان کو 250-250 روپے دے دو۔ 250-250 روپے انہیں دیے، کہا جاؤ اپنے گھر، چلے گئے، کمال ہو گئے بھائی، اور اپنے گھر سے دے دیا ڈھامے، ڈنڈ تو ہمارے سے کیا لیتے۔ جب پھر چلے گئے، لوگوں نے کہا حضرت آپ نے یہ کس جرم ماننے میں دیے ہیں؟ باغ چھوڑ رہے ہیں، غلطی ان کی ہے، ان کو سزا دینی چاہیے تھی، جرمانہ لگانا چاہیے، ڈنڈ رکھنا چاہیے تھا، آپ یہ جرمانہ کس لیے بھر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ہمارے باغ سے امید لگا کر آئے تھے نفع کی، اور اب ان کو نقصان نظر آیا، تو مجھے شرم آئی اس بات سے، کوئی ہمارے باغ سے امید لگا کر نا امید ہو۔ بولو بھائی، اللہ اندر تھا باہر؟ اور باغ اندر تھا باہر؟ اور ہمارے اندر ہے، اس لیے جان نکال دیں گے ایسی کر کے دکھاؤ کوئی۔ اب ان لوگوں نے محنتیں کی تھی، لا الہ الا اللہ کو اندر اتارا تھا، اس لیے بتاؤ ایسا آدمی اگر ایسی حالت میں مرے کہ وہ ڈوبتے جو کہہ رہا ارے مجھے بچاؤ، اجے اس کی روح نکل گئی ہو، تو اس کا یہ خاتمہ ایمان پر ہوا نہ ہوا؟ کیوں؟ اس کا عقیدہ صحیح تھا، اس کا جذبہ صحیح تھا، اس کے دل میں اللہ تھا، اور اللہ ہے، وقت پر انسان ہے، حالات پیش آئے، بیماری کے، پریشانی کے، صدمے کے، تو کچھ نہیں نکل رہا۔ آئی سمجھ میں؟ آئی کیا؟ خشوع کے معنی سکون قلب، یعنی دل کو غیر میں نہ لگایا جائے۔ خضوع کے معنی سکون جوارح، یعنی آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ دوسری چیزوں میں متحرک نہ کرے۔ یہ پڑھے لکھوں کے لیے بتا رہا ہوں، جو بیٹھے ہیں وہ مولانا صاحب، پڑھے لکھوں کے لیے بتا رہا ہوں، اس میں تو یہ لکھا ہے خضوع کے معنی سکون و جوارح، یعنی آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ دوسری چیزوں میں متحرک نہ کرے۔ اس کا نام ہے صلاۃ تن۔ بھائی اس کا نام کیا ہے؟ صلاۃ تن۔ نماز میں کیا خشوع ہوتا ہوگا، نماز میں کیا خضوع ہوتا ہوگا، اتنی سی دیر کے لیے بھی دل ذرا قابو میں نہ ہو، اور جسم اور آنکھیں اور سر بھی اپنی جگہ پر قابو میں نہ ہو۔ کبھی ادھر کو دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے کو دیکھ رہے ہیں، بعضوں نے تو آنکھیں ہی بند کر لی، لیکن کیوں دیکھتے دیکھتے توڑ گھٹایا، کان تو سنیں گے، آنکھیں تھوڑے ہی سنیں گے۔ ہماری کان آواز سنیں گے، لیکن جو ادا میرے ہاتھ کی، میری گردن کی ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کان، تو معلوم ہوا اس آدمی کو طلب کچی ہے، یہ بیٹھا ہے آ کے مجلس میں مگر طلب کچی۔ ہو گیا امتحان، ہو گیا امتحان۔ جب تم اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، نسوں میں اپنے شیخ کو نہیں جما سکے، اللہ کو کیا جماؤ گے، اور رسول اللہ کو کیا جماؤ گے؟ کہاں سے ہوا لگی؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قصہ سنایا تھا میں نے، حضرت نے فرمایا تھا کہ کہہ دوں؟ فرمایا حضرت فرمائیے، تو فرمایا
پہلے میں جب کہیں جاتا تھا بعض تقریر کے لیے یا جلسے میں یا درس دیتا تھا تو پہلے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرتا تھا. جب درس دیتا تھا سفر میں جاتا تھا, جلسے میں جاتا تھا, بیان کرتا تھا, اور میرے شیخ مکے میں ہوتے تھے اور میں گنگوں میں ہوتا تھا. دیکھا پیر صاحب کہاں ہیں؟ مکے شریف میں ہجرت کر گئے تھے ہندوستان سے, اور پیر مرید کہاں ہے؟ گنگوں میں, اور مشورے کے بغیر کام کوئی نہیں کر رہے. کیا ٹیلی فون تھے اس وقت؟ تو بھائی تھے کیا؟ نہیں تھے. خط بھی اتنی جلدی سے نہیں آ جا سکتا تھا, تار بھی 3 دن سے پہلے نہیں آتا تھا. پھر فرمایا اور کہہ دوں؟ فرمائیے حضرت کیا ہے؟ فرمایا کہہ دوں تو سارے جتنے علماء تھے سارے متوجہ ہو گئے, اور فرمایا کہہ دوں؟ فرمایا حضرت فرمائیے. فرمایا پھر میرا تعلق ہو گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر میرا واز کہنا, سفر کرنا, درس دینا, جو کچھ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مشورے کے نہیں ہوتا تھا. بولو کیسا تعلق ہوا ہوگا؟ تو جو آنکھیں بند کر کے مجلس میں بیٹھتا ہے سمجھ لو کہ یہ کچا ہے, اسے کچھ لینا دینا نہیں, اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے اسے نفع بھی نہ ہو. اسے تو وہاں بھیجو جہاں اس کا دل لگتا ہو. بتاؤ حسین جمیل بیوی گھر میں آئی ہو اور یہ آنکھیں بند کر کے دولہا بیٹھ جائے وہاں گھر میں جا کے کمرے میں, ہے ایسا؟ بولو ہے ایسا؟ ساری رات گزر جائے گی, پلک بھی نہیں جھپکے گا. جنت میں جب جنتی جائیں گے تو یوں جب جنت میں داخل ہوگا سامنے میلوں فاصلے سے حور نظر آئے گی. ایسی حسین جمیل حور ہوگی کہ جنتی کھڑا ہوا آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا رہے گا, دیکھتا ارے کیسا حسن, کیسی شکل, تو خواب میں بھی کبھی نہیں آئی تھی. اور یوں کھڑا دیکھ, جنت کے دروازے ہی میں کھڑا دیکھنے میں لگ گیا. اور یوں فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے 40 سال دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے. 40 سال گزر جائیں گے اسے دیکھنے میں, تکنے میں. پھر وہی کہے گی اب آگے کو بھی کچھ آنا ہے, قدم اٹھانا ہے, کچھ بات بھی کرنی ہے, یا وہیں کھڑے رہو گے؟ اب آگے کو ہوش میں آئے گا جب سر پہ. ایسا حسن و جمال. تو معلوم ہوا اس مرید کو یا اس طالب کو جو مجلس میں آیا ہے اسے تعلق نہیں ہے. آ گیا ٹھیک ہے, منع تو نہیں کرتے, بیچ میں سے تو نہیں اٹھا کے بھیجتے ہم بھگاتے جاؤ تمہارا یہاں کام نہیں. لیکن وہ آیا ہے پرکھنے کے لیے, پرکھے, دیکھے, سمجھے, اپنا دل دیکھے. دل ملے تو پھر بسم اللہ, نہ ملے تو چھٹی ہو گئی. لیکن شیخ کو تو معلوم ہو گیا کہ فلاں آدمی جو بیٹھا ہے اس پر بھلائی کا, میری بیان کا اور میری اس نصیحت کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اثر محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائی ہوگا. ہاں ایک دفعہ حضرت کی مجلس میں ہم بیٹھے تو موضوع چل رہا تھا کچھ اور. میرے دماغ میں 3 سوال آئے. میں نے کہا حضرت سے یہ پوچھوں گا. پھر سوچا پوچھنے کا تو موقع کہاں ملے گا, بعد میں فارغ ہو کے بھاگنے کی لگے گی, جلدی سے حسین پور جانا ہے, اب کیا کروں. تو میں نے کہا یا اللہ موضوع تو دوسرا چل رہا ہے, مگر اللہ کرے حضرت کی زبان سے اس کا جواب مل جائے. تو موضوع تو تھا بیان کچھ اور, مڑتے مڑتے پتہ نہیں کس طرح ادھر کو آئے, ایک سوال کا جواب دیا, پھر ادھر کو دوسرا باب پہلا, پھر ادھر کو مڑ کے آئے, پھر دوسرے سوال کا جواب دیا, پھر ادھر کو مڑ کے آئے, جب تیسرا جواب دیا مجھے ایک دم ہنسی چھوٹ گئی. ایک دم بے قابو ہو کر ہنسی چھوٹ گئی. تو حضرت نے ادھر کو منہ نہیں کیا, میری آواز بھی نکل گئی ہنسی کی, لیکن حضرت نے چہرہ ادھر نہیں پھیرا بلکہ یوں فرمایا ادھر کو منہ کر کے دوسری طرف, ہاں دل سنبھال کے بیٹھنا چاہیے, ہاں دل سنبھال کے بیٹھنا چاہیے. یہ شیخ کی مجلس ہے, یہ کسی مولوی کی تقریر نہیں ہے. کوئی علامہ صاحب تقریر کر رہے ہیں, کوئی شیخ الحدیث تقریر کر رہے ہیں, یہ تقریر کی مجلس نہیں ہے, یہ شیخ کی مجلس ہے. دل سنبھال کر بیٹھنا چاہیے. آئی دوستو سمجھ میں کہ ہمیں کشش تھی, تو اس کشش کو اللہ نے حضرت شیخ کی زبان پر جاری فرما دیا, چاہے حضرت کو پتہ ہوا ہو یا نہ ہو.
آئی کو سمجھ میں بات؟ یہاں تک کیسے پہنچو گے؟ پہنچ سکتے ہیں نہیں؟ سب بولو، یہ مولانا بیٹھے، یہ مولانا بیٹھے، وہ بیٹھے، یہی پہنچیں گے، تم نہیں پہنچ سکتے۔ بس جو چلے گا بڑھانے وہ تو پہنچے گا۔ مولوی صاحب چل نہیں رہے، وہ کار کی انتظار میں ہیں، ابھی کار آئے گی جب اس میں بیٹھ کر ہم بڑھانے جائیں گے۔ تم ایسے ہو گھس کودے، تم نے چلنا شروع کر دیا، کار آئے گی یا رکشا آئے گی بیٹھ لیں گے، نہیں آئی تو بڑھانے تو پہنچ ہی جائیں گے 8 گھنٹے میں، ہے نا؟ تو جو چلے گا وہ منزل پہ، چاہے عام آدمی ہو یا خاص ہو، عام آدمی خاص لوگوں میں پہنچ گیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر پر رحمت فرمائے، انہوں نے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ ارے میاں تمہیں خلافت مل گئی، تمہیں تو ہم نے وہاں دیکھا نہیں، رائے پور حضرت کے یہاں تو ہم نے تمہیں دیکھا نہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت آپ نے وہ آدمی دیکھا جو آپ کے ہاتھ دھلاتا تھا، دسترخوان بچھاتا تھا، چارپائی میں بھی کپڑا بچھاتا تھا، پھر پنکھا بھی کرتا تھا، اس آدمی کا آپ نے کوئی دھیان دیا تھا وہ کوئی ایسا خادم وہاں؟ فرمایا وہ میں ہی تو تھا۔ ارے تیرا بھلا ہو، ہم تو نہیں سمجھتے تھے یہ کوئی نوکر رکھ رکھا حضرت نے یہاں خدمت کے لیے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب نے یہاں نوکر رکھ رکھا ہے خدمت کے لیے، ہمیں کیا خبر تھی کہ تو اندر اندر سب دولت پی گئے، دیکھا؟ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے رائے پور، اور وہاں مدرسے کے پیچھے ہے وہ جنگل میں کھیتوں میں ایک کوٹھا سے دکھایا تھا ہم لوگوں نے وہاں، کہ یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی تنہائی میں، 3 گھنٹے تقریباً دونوں اندر کمرے میں بند رہے، مولانا الیاس صاحب، مولانا عبد القادر صاحب رائے پور، اور بات کرنے کے بعد 3 گھنٹے کے کواڑ کھلے اور حضرت مولانا الیاس صاحب ایک دم سے تیزی سے نکلے اور یوں کہتے چلے دریا ہے بھائی دریا، دریا ہے بھائی دریا، بھائی یہ لفظ زبان پہ دریا ہے دریا، اور کچھ بھی نہیں، جا کے اپنا سواری میں بیٹھے۔ 3 گھنٹے کی بحث ملاقات میں یہ کہہ کر اٹھے وہاں سے چیختے ہوئے کہ دریا ہے دریا، اس کی تہ کا کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری کب بنے؟ جب بننے کی نیت کی ہے، کتنا مٹایا تھا اپنے آپ کو کہ آنے والے مہمانوں کی خدمت، ایسا اچھا ایسا بڑا عالم خدمت کر رہا ہے، دسترخوان بچھا رہا ہے، برتنوں کو دھو رہا ہے، ان کے دماغ میں تھی ہے مجھے حضرت جی خلافت دے دیں؟ 14 سال تک ایک کمبل کا ٹکڑا سی کر وہ پہنا ہے۔